سب سے پہلے میں آپ میڈیا کے جتنے بھی میڈیا پرسنالٹیز ہیں، جتنے بھی الگ الگ چینل سے اور میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے مشکور ہیں کہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑی آپ نے ہمارا مسئلہ ہائی لائٹ کر کے اس کو ریزالو کروانے میں اہم کردار جو ہے وہ نبھایا۔ ہمیں سرکار نے 7th پے کمیشن کا بینیفٹ دیا، مگر ابھی تک آج تک جو ہے وہ 5 مہینے ہو چکے ہیں۔ ہمارے ٹیچر حضرات ہم اس وقت بھوک مری کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمیں اتنا ہم پریشان ہو چکے ہیں کہ ہم گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، اور ہر روز جو قرض دار ہمارے ہیں وہ صبح دستک دیتے ہیں گھر پر کہ ہمیں جو ہے وہ پیسہ دیا جائے۔ ہماری تذلیل ہو رہی ہے پوری سوسائٹی میں۔ ہم سرکار سے، گورنر انتظامیہ سے، ایڈوائزر صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ ہماری کم سے کم جو 5 مہینے کی پینڈنگ ہے اس میں سے کم 3 مہینے کی سیلری تو دو، تاکہ ہم اپنے گھر بار کو چلا سکیں، ہم اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیکھ سکیں، کیونکہ ہماری اس وقت بے حد تذلیل ہو رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں دوبارہ پچھلے حالات کی طرح حالات بنانے پڑے، ہمیں پھر سڑکوں پہ آنا پڑے، اور سول سوسائٹی کا سوالیہ نشان گورنر انتظامیہ کے خلاف جو ہے پھر کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ بچے سفر ہوں گے۔ جب بچے سفر ہوں گے تو سول سوسائٹی کے لوگوں نے بھی اس معاملے میں کردار نبھانا ہے۔ دوسرا، ہمارے مشکلات کو لے کر کل گورنر کے مشیر سے ملاقات کی تو انہوں نے کیا یقین دلایا؟ کل ہم جب ان سے سیلری کا مسئلہ ہم نے اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو 7th پے کمیشن کا بینیفٹ دے دیا، اب باقی کیا رہا؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے سر آپ نے دیا ہے، مگر ہمیں سیلری کے بغیر ہم کیا کریں گے؟ اس کو ڈاکومنٹس میں ٹھیک ہے آپ نے 7th پے دے دیا، لیکن ہمیں جب سیلری ملے گی تو تبھی جا کر ہم اپنے عیالوں کا، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکیں گے، اور ہم جو ہماری تذلیل ہو رہی ہے سول سوسائٹی میں وہ اس سے ہم بچ سکیں گے۔ ہمیں کم سے کم اگر 5 مہینے کی پینڈنگ ہے، کم سے کم 3 مہینے کے تو دی جائے، تاکہ ہم اپنے بیوے بچوں کو دیکھ سکیں گے، ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے 10 روپے کی ٹیبلٹ لے سکیں گے۔ بار بار اپنے محلے داروں سے، اپنے رشتہ داروں سے کتنا ہم جو ہے وہ اس وقت تک ادھار لے کر، کیوں یہ بار بات کا ہمیں دکھ ہے کہ جس سٹیٹ کے نیشن بلڈرز، وہ نیشن بلڈرز جو سٹیٹ کا نقشہ، جو سٹیٹ کی ڈیولپمنٹ میں اہم کردار نبھاتے ہیں، ان کی یہ خستہ حالت ہے، تو باقی ہماری عوام جو ہے وہ گورنر انتظامیہ سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتی ہے کہ وہ اس سٹیٹ کے لیے کتنا اس کی ہت میں ہے۔ اس لیے دوسرا ہمارا اہم مسئلہ تھا ریگولرائزیشن کا، پچھلے 2 سالوں سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے۔ جب یہ بات ہم نے ایڈوائزر صاحب سے کی تو انہوں نے کہا، ڈائریکٹر میم کو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو پروموشن کریں، جو ٹیچر ہیں ماسٹر بنائیں، ماسٹر سے ہیڈ ماسٹر، ہیڈ ماسٹر سے زیڈیو بنائیں، اور پھر جا کے جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو ہم ان پوسٹوں پہ ایڈجسٹ کریں گے۔ ہم یہ پوچھنا چاہیں گے ایڈوائزر صاحب سے، کیا وہ اس وقت کی مشینری جو آپ کی تھی، جو کمشنر سیکرٹری صاحب تھے یا ڈائریکٹر صاحب تھے، زیڈیو صاحب تھے یا ہمارے سی او صاحب تھے، جنہوں نے ہمیں اس وقت اپوائنٹ کیا، پراپر چینل سے اپوائنٹمنٹ ہماری ہوئی ہے، اب آپ کو اس وقت آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بتائیے وہ لوگ کہاں جائیں گے جو اس وقت کرائٹیریا رکھا تھا +2 کا، تو اس بیس پہ جو لگے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے کیا آپ نے سوچا ہے؟ جب سپرنیمریری پوسٹ آپ نے کریٹ کی ہے، ٹھیک ہے 28,362 پوسٹیں آپ نے کریٹ کی ہے، تو یہ جو RET انریگولرائزڈ ہے، ان کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ کیا یہ لوگ پھر دوبارہ سڑکوں پہ آئیں؟ کیا یہ لوگ پھر سکولوں کو چھوڑ کر احتجاج کرنے میں آگے پیش رفت کریں؟ تو یہ پھر وہی حالات بن جائیں گے۔ ہم گورنر انتظامیہ سے گزارش کریں گے آپ کی وساطت سے، آپ کے مادھیم سے، کہ کم سے کم ہمیں سیلری دی جائے تاکہ ہمیں سڑکوں پر نہ آنا پڑے، اور جو ان ریگولرائز اساتذہ ہمارے ہیں ان کو ریگولرائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے۔